وَلَيْكَ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. خلاف مایوس کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف مایوس کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل، خدا بھی ہوگا ادھر وہ اے دل، جدھر وہ اہلی مقام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میلاد منایا کر، تیرے دکھ مک جاون گے. میلاد منایا کر، تیرے دکھ مک جاون گے. گیتا کد گایا کر، تیرے دکھ مک جاون گے. کد لنگر وچ رب رکھیا شفاواں نے. کد لنگر وچ رب رکھیا شفاواں نے. رج رج کے دکھایا کر، تیرے دکھ مک جاون گے. میلاد منایا کر، تیرے دکھ مک جاون گے. کربل دے کاری نے چڑھنے ضد دسیا ہے. کربل دے کاری نے چڑھنے ضد دسیا ہے. ان رب نو منایا کر، تیرے دکھ مک جاون گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد. جشن میلاد النبی. میلاد منایا کر، تیرے دکھ مک جاون گے. گیتا کد گایا کر، تیرے دکھ مک جاون گے. پنج تن دی نسبت وچ کئی راز پوشیدہ
نسبت وچ کئی راز پوشیدہ نے نعرہ حیدری لایا کر تیرے دکھ مک جاون گے پنج تن دی نسبت وچ کئی راز پوشیدہ نے نعرہ حیدری لایا کر تیرے دکھ مک جاون گے میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے گیت آقا دے گایا کر تیرے دکھ مک
बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह दुनिया दी खैरात ते यारों मुक जानी दुनिया दी खैरात ते यारों मुक जानी नहीं मुकनी खैरात च पौंदा अल्लाह नहीं मुकनी खैरात च पौंदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह वज़ुहा दी प्यारी सूरत दस दिए वज़ुहा दी प्यारी सूरत दस दिए सब नलों पहला नात सुनांदा अल्लाह वज़ुहा दी प्यारी सूरत दस दिए वज़ुहा दी प्यारी सूरत दस दिए सब नलों पहला नात सुनांदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह जेड़ा दिल नल अल्लाह अल्लाह करदा जेड़ा दिल नल अल्लाह अल्लाह करदा ओनू अपना हरम दिखांदा अल्लाह ओनू अपना हरम दिखांदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर ऐ काश मैं बन का मुसाफिर फिर रोती हुई
حضور کی آمد مدنی کی آمد سونے کی آمد جشن عید میلاد مصطفیٰ مولانا العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نعرہ تکبیر جب نعرہ تکبیر لگانا ہے یہ ذرا تفصیل کرنا ہے ایک ہاتھ کھڑا کرنا پھر دو ہاتھ جب نعرہ تکبیر لگے تو دونوں ہاتھوں کو جو ہے نا وہ بلند کرنا ہے ایک ہاتھ کو فضا میں بلند کر کے اللہ پاک کی وحدانیت کا ثبوت دینا ہے جب نعرہ رسالت لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اس کے بعد جو اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے نا تیسرے نمبر پہ نعرہ تحقیق لگانا چاہیے پھر اس کے بعد نعرہ حیدری لگانا چاہیے الحمدللہ ہم چاروں پانچ سب کو ماننے والے ہیں پھر اس کے بعد جو آگے نعرہ غوثیہ فیضان مقدس پاکستان فیضان اعلیٰ حضرت یعنی ترتیب یہ رکھنی ہے کہ جن کا جو مقام ہے نا اسی طرح نعرہ لگانا ہے محمد علی ظہوری صاحب کا یہ لکھا ہوا کلام ہے تو اصول برکت کے لیے دو چار شعر ہوں گے پھر انشاءاللہ محبوب علیہ السلام کے حسن پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے مختصر گفتگو کروں گا میں انشاءاللہ میری کوشش ہے زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ اس سے اوپر نہیں جاؤں گا تو مل کے صلاۃ پڑھیے صلی اللہ علیہ سب تو وڈی شان والا آ گیا سب تو وڈی شان والا آ گیا اونچے رتبے پانے والا آ گیا اونچے رتبے پانے والا شکر دے سجدے کرو آسیو سب شکر دے سجدے کرو سب نو سینے لانے والا آ گیا سب نو سینے لانے والا آ گیا اونچے رتبے دنیا دے وچ بھی دیوے بل گئے جگیاں دے وچ بھی دیوے بل گئے روشنی ورتانے والا آ گیا روشنی ورتانے والا آ گیا اونچے رتبے پانے والا آ گیا اور بار جنانا کس نہ جھکیا بار جنانا کس نہ جھکیا انہاں دی پہچان والا آ گیا انہاں دی پہچان والا آ گیا اونچے رتبے پانے والا آ گیا کیوں ظہوری حشر تو گھبرائے تو کیوں ظہوری حشر تو گھبرائے تو
سلطان الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ پاک نے ہم سب کو پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ مزمل شریف کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ دعا کروں گا اللہ پاک مجھ گناہگار کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو سن کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں اور آپ اپنے پیارے نبی پاک صاحب رولاق حضور نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ماہ ربیع النور شریف کے سلسلہ میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا رل مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ محبوب علیہ السلام کا چہرہ جو ہے نا وہ پرمسرت نظر آ رہا ہے۔ ویسے بھی الحمدللہ حضور کے چہرے کی مثال میں کیا دوں، علامہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ خوب ترجمانی فرما گئے ہیں، اللہ ان کی خبر پہ رات رات رحمتوں کا حضور فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے تو شاہی خوباں تو جانے جانا، تو شاہی خوباں تو جانے جانا، اے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور آگے فرماتے کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں آپ پر 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں آپ پر 70,000 پردے، یعنی جو حضور علیہ السلام کا نور ہے نا اس کے اوپر 70,000 بشری پردے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی آپ کی مثال ہی نہیں ہے کائنات میں، تو وہ اگر 70,000 میں آپ فرماتے جہاں میں لاکھوں طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا ہے حجاب میرا، یعنی 70,000 میں سے ایک پردہ بھی اٹھ جاتا نا تو وہ کلیم اللہ علیہ السلام سب نبی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے حضور کے شان، انبیاء کی شان، اہل بیت، صحابہ، پنجتبہ، غوث، قطب، ابدال، میں کہتا ہوں کہ حضور کا ایک ادنا سا امتی ہو جس کے دل میں ناخن کے برابر بھی حضور کی محبت ہو نا، ہم تو اس کی برابری بھی نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ ان کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے، وہ واقعہ بڑا طویل ہے، مسترف نہیں ہوگا، میرا موضوع ہے حضور علیہ السلام کا حسن پاک۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے مثل اور بے مثال بنایا۔ پہلی امتوں کے اندر آپ حسین و جمیل لوگوں کے تذکرے پڑھیں گے، لیکن جو حسن حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ سیاستہ کی حدیث پاک ہے، روایت کرنے والی ہم سب کی ماں، ہم مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ بیان فرماتی ہیں حضور کی تمام ازواج مطہرات ہماری ماں ہے۔ وہ انسان بڑا گھٹیا ہوتا ہے جو اپنی ماں کے بارے میں برا عقیدہ رکھتا ہو، لہذا صحابہ کرام کو جب کوئی بھی مسئلہ پیش آتا نا وہ شرعی پردے میں کھڑے ہو کر سیدہ طیبہ ام عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ بڑی محبت تھی، لیکن ام عائشہ صدیقہ کے ساتھ ایک خاص محبت۔ آپ فرماتی ہے میں اپنے گھر میں سلائی کر رہی تھی، آج بھی اگر کوئی شخص اپنی بچیوں کو اس لیے سلائی اور کڑھائی سکھاتا ہے کہ یہ ہماری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ کی سنت مبارک ہے تو بڑا اس میں ثواب ہوتا ہے، اور اس بچے کے نصیب بھی اللہ پاک اچھے فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ میں سوئی کے ساتھ کوئی کام کر رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، صبح کا وقت تھا، کہتی اتنی دیر میں محبوب پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے. آپ کے چہرہ مبارک اتنا نورانی تھا کہ میری گمشدہ سوئی بھی مجھے مل گئی. آپ اندازہ کریں کتنا افضل ہوگا. اور وہ علاقے قبلہ قاری صاحب نے تو دیکھا ہے, یا تو وہ پہاڑی علاقے ہے یا ریتلا علاقہ ہے, تو حضور کا جو حسن ہے نا وہ بڑا بے مثل اور بے مثال ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک مرتبہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. رات کا وقت تھا. محبوب علیہ السلام نے دھاری دار سرخ چادر یا ملتی جلتی پہنی ہوئی تھی. کہتے ہیں چہرہ تو ویسے ہی بڑا باکمال تھا, لیکن وہ لباس حضور کو بڑا جچتا تھا. تو کہتے ہیں کہ 14ویں رات تھی, چاند بھی چمک رہا تھا, چہرہ مصطفیٰ بھی چمک رہا تھا. ایک نظر میں مدینے کے چاند کو دیکھتا, ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا, ایک نظر آمینہ کے لال کو دیکھتا, ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا. کہتے کافی دیر میں نے دونوں کا موازنہ کیا, مقابلہ کیا, کبھی اس طرف دیکھوں کبھی اس طرف دیکھوں. آخر وہ بھی پکار اٹھے کہ ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے, چاند کے چہرے پہ تو داغ ہے, محمد مصطفیٰ کا چہرہ تھا. وہ حضور کا جو حسن ہے وہ بڑا کمال ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. آپ کو پتہ ہے نا اسی اکتوبر کے مہینے میں غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کو بھی پھانسی دی گئی تھی. بڑے کمال والے تھے. میں تو الحمدللہ جب بھی چکر لگے تو غازی صاحب کے قدموں میں جھک کر آتے ہیں. نہ وہ حافظ, نہ وہ قاری, نہ وہ عالم, لوہاروں کا بیٹا. ابھی میرے پاس وہ موبائل ہی ہے تو میں آپ کو دکھاتا. میں رات گزر رہا تھا. اب تو جب اس طرف جائے نا اس روڈ کی پر جو ملت روڈ آگے, یقین جانے جھگیوں والوں نے بھی اپنی جھگیوں کی لائٹیں لگائی ہوئی ہیں. میں نے کہا جس نے اتنی ماشاءاللہ داڑھی مبارک رکھی ہے وہ اس جھگڑے میں پڑے, لگاؤ یا نہ لگاؤ. وہ نہ جانے کہاں سے بیچارے دھکے کھا کے رہ رہے تھے, ان کو بھی یہ پتہ ہے. پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, تو ہندو اور سکھوں نے, میرے پاس وہ بھی پمفلٹ موجود ہے اس کی تصویر, انہوں نے بھی ایک پوسٹر لگایا سرکار کی آمد مرحبا. نیچے انہوں نے اپنا نام بھی دیا ہوا ہے اور اپنا ٹیلی فون نمبر بھی دیا ہوا ہے. آپ تاریخ پڑھے تو حضور کا چہرہ بڑا کمال کا ہے. حضرت امام یافی علیہ رحمہ, یہ تو میں آپ کو حدیث پاک سنانے لگا ہوں, یہ واقعہ یہ پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب عیدہ مجدو نے کئی مرتبہ سنایا حصول برکت کے لیے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی تھا, وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کسی حضور کی صحابی کی آپ پہ کلمہ پڑھا ہوگا. اب وہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں آ گیا. وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا اور پڑھ رہا تھا یا کریم و یا کریم. یہ عبقری رسالہ ہے حکیم ڈاکٹر طارق محمود چغتائی صاحب, اور اس کے علاوہ بھی 2-3 اور لکھتے ہیں. انہوں نے اس لفظ کی بڑی کمالات و برکات لکھی ہے. یہ لفظ جو ہے نا یا کریم ہو, اس کے بڑے فضائل ہیں. آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں. کسی بھی مقصد کے لیے یا کریموں کو نماز عشاء کے بعد 40 روز بلا ناغا روزانہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ 40 دنوں سے پہلے آپ کی وہ مراد اور مقصد حال ہوگا. بہت فضیلت ہے. وہ دیہاتی آدمی تھا, وہ یا کریم ہو یا کریم یا کریم ہو یا کریم پڑھ رہا تھا. اتنے میں محبوب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے نا, آپ بھی پڑھنے لگے یا کریم ہو یا کریم. اب آپ کو پتہ ہے بندہ دیہاتی ہو تو اس کے سامنے آپ بولے. عموماً دیکھیں نا بچے عربی پڑھتے ہوتے ہیں, مسالمہ راگا کا جارابا پڑھتے تو دوسرا پڑھے گا نا, میں قاری صاحب یہ میرا سبق پڑھ رہا ہے, وہ دل میں بات آ جاتی ہے نا. تو جب حضور علیہ السلام نے یہ پڑھا نا یا کریم و یا کریم, وہ دیہاتی آدمی تھا تو وہ اور اونچی پڑھنے لگ گیا. اب جب اس نے آواز بلانے کی نا, محبوب علیہ السلام نے اور اونچی پڑھا. وہ کتنی دیر مطلب اس سچویشن میں رہتا, مڑ کے کہتا ہے مجھے پیٹو سمجھ کے نا میرے ساتھ کبھی ایسا کر رہے ہو. میں نہیں, ہم کیوں ایسا کریں گے, وہ تیرا بھی کریم میرا بھی کریم ہے. تو اب وہ پیچھے دیکھ کے کہتا آپ مجھے کہتے نا کہ دنیا والوں مجھے لوارث نہ سمجھو,
میرے وارث ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو, آپ کو پتہ نا یہاں میرا دوست رہتا ہے, میرا محبوب رہتا ہے, میرا محبوب رہتا ہے. اگر آپ دوبارہ ایسا معاملہ ہو تو میں شکایت کر دوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا تو نے دیکھا بھی ہے, تعریف تو اس نے بہت کی کہ ان کا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہے, آنکھیں مالا غل بصر و ما طغا ہے, علم نشرح سینہ ہے. جب سب کچھ بیان کیا نا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھا بھی ہے, کہ لگا سچے بتاؤں دیکھا نہیں. اگر دوبارہ آپ نے اس طرح فرمایا تو شکایت کر دوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شکایت کیوں نہیں کرتا, کر. کہتا تم اتنے خوبصورت ایڈا سونا نہ ہوتا کہ میں شکایت لا دینی. کہ اللہ نے آپ کو حسین اتنا بنایا, اب میرا نہیں دل کرتا کہ میں اپنے محبوب کو آپ کی بات بتاؤں. اب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں چاہا کہ میں اس کو اور انتظار کراؤں. حضور علیہ السلام نے اس کو قریب کیا, سینے سے لگایا, فرمایا جس کے لیے تو اتنے دھکے دوڑے کھا کے آیا نا وہ کوئی اور نہیں, میں ہی تیرا محبوب. اب آقا علیہ السلام نے اس کو سینے سے لگایا, فرمایا جا ہم نے تجھے جنت دے دی ہے. ویسے آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ نے سنی بھی ہوگی, جن صحابہ نے 17 مرتبہ جنت خریدی ہے نا, کچھ کہتے ہیں جی نعوذ باللہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے. تو میرے پاس بڑی پکی دلیل ہے. حضرت صاحب کوئی بھی ہو, میں اپنی بات کر لیتا ہوں. جب آج لوگ مجھے پیسے دے رہے تھے نا محفل میلاد کے لیے, میں کہہ رہا یا اللہ اس نے 100 روپے دی, اس کے پورے خاندان کو جنت میں جگہ عطا فرما. میں نے اپنے آپ سے کہا, میں نے کہا حضرت تجھے کوئی مسجد کے لیے 100 روپیہ دے, تو پوری فیملی کو جنت میں لے کر جا رہا ہے, تیرے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے پوری مسجد نبی کی جگہ خرید کر کی تھی ہے, ان کے بارے میں تیرا عقیدہ یا تو یہاں لوگوں کو جنت دینا چھوڑ دے یا پھر ان کے بارے میں اپنا عقیدہ درست کر. اب حضور نے فرمایا ہم نے تجھے جنت دے دی, تو بخشا گیا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا بھی محبوب علیہ السلام سے فرماؤ اس کو ایسے نہ جنت دو, یہ قیامت کا جب دن آئے گا نا ہم اس کا حساب کتاب لیں گے, ایسے اس کو نہیں جنت ملے گی. اب آدمی دیہاتی تھا, جب فرشتے نے آ کے کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی بھائی اوپر سے اب یہ آرڈر آ گیا. کہنے لگا کوئی بات نہیں, آپ محشر میں میرے پاس کھڑے رہنا. وہ ظہوری صاحب کہتا ہے نا کہ بروز معاشر وقت پرسش, میں جب پریشان کھڑا تھا نا تو فرشتے بولے ادھر کیوں پریشان کھڑے ہو, تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں. کہ جب قیامت کا دن آئے گا میں پریشان کھڑا ہوں گا تو فرشتے میرے پاس آئیں گے, کہو بھائی تو نہ گھبرا, تو آ جا, تجھے حضور علیہ السلام خود بلا رہے ہیں. اور یہ حدیث بات بھی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے صحابہ مجھے 3 جگہ پہ تلاش کرنا, یا میزان عدل بھی ملوں گا, یا حوض کوثر کے مقام پہ ملوں گا, یا پل صراط کے سامنے تشریف فرماؤں گا, تاکہ آنے والا امتی میرے چہرے کو دیکھے اور نیچے اس کی نظر نہ پڑے اور پل صراط سے وہ گزر جائے. کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے, اللہ میرا امتحان لے گا تو میں اللہ کا امتحان لوں گا, حساب لوں گا. اللہ میرا حساب لے گا, میں اللہ کا حساب لوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا خدا کے بندے تو بندہ کو رکھ, تو کیسے حساب دے گا. فرشتہ بھی ہے, اللہ کے فرشتے بھی وہ جو تشریف لائے جبریل بھی وہاں تشریف فرما دیکھ رہے ہیں, پیغام ابھی لے کر جانا ہے. تو نے فرمایا تو کیسے حساب لے گا اللہ سے. کہا جب اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کا حساب لے گا, میں آپ کا دامن رحمت مصطفیٰ جان رحمت بلا کو ذرا پکڑ کے عرض کروں گا یا اللہ مجھے گناہ گار کے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت زیادہ ہے. اب اتنی بات ہوئی, حکم آیا جبریل آ جا, اس سے کہ یہ قیامت کے دن ہم سے حساب نہ لے اور ہم قیامت کے دن اس کا حساب لیں. یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں نا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. میں آپ کو 200 کتابوں کے حوالے لکھے ہوئے دے سکتا ہوں. الدر المنظم ایک کتاب ہے, غالباً 700-800 سال پرانی کتاب ہے. آخری بات شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کو اپنے بیگانے سب مانتے ہیں, اور ہمارے جو دوسرے احباب ہیں
उनकी जो तबलीग थी, उनको जो आगे राह मिली, किबला शाह साहब ने बड़ा उसमें किरदार अदा किया। अब मैं आपको क्लियर बात बता दूं, मेरा मकसद किसी के मतलब को हिट करना नहीं होता है। हाँ, जो हुजूर के सहाबा का गुस्ताख है उसको बिल्कुल डायरेक्ट में हिट करता हूँ और करता रहूँगा। उसके अलावा जितने बाकी मसाले के, मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता। आप समझ गए कि मेरा झगड़ा किन के साथ है। मैं पहले भी कहता हूँ, मर मैंने जाना है। कोई दिल के अटैक से मरता है, कोई गोली से मरता है, कोई रोड एक्सीडेंट से मरता है। अगर मुझे सहाबा के नाम पे मौत आ जाए तो मैं कहूँगा मेरे लिए यही काफी। इनको ना मैंने छोड़ा है ना इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है इनके साथ जंग है और जंग रहेगी। बाकी सब के लिए कुछ ना कुछ नरम लहजा हम जरूर रखते हैं। तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, आपकी किताब है अखबारुल अखयार, उसमें आप फरमाते हैं गालिबन सफ़ा नंबर 91 है जो मेरे पास किताब है। तो आप फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब कुछ रद्द हो सकती है, लेकिन एक चीज़ मेरे पास ऐसी है, वजीफ़ा है, जो क़यामत के दिन अल्लाह भी रद्द नहीं फरमाएगा और मुझे यकीन कामिल है। कहा वो कौन सा? कहा पहला ये है हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद की महफिल सजाना, और दूसरा ये है मिलाद मुस्तफ़ा की इख्तिताम में खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना। कहा ये दो चीज़ें रद्द नहीं होगी। तो किसी ने कहा कि शाह साहब इसका हवाला, या मेरे अपने दिल में ख्याल है कि इसका हवाला क्या है। तो आपको पता है ना कि दुरूद पाक जब पढ़ा जाता है ना, दुरूद पाक किसी को दिखाने के लिए भी पढ़ो, सबके सामने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ो, दिखावे के लिए भी पढ़ोगे तो फिर भी ये सवाब है। बाकी किसी इबादत में सवाब नहीं है। तो जिन दोस्त अहबाब ने इसमें अपने पाक का मलक अशरफ साहब ने, आपके बच्चों ने एहतमाम भी चाहिए। अल्लाह ताला इनके घर को, इनकी औलाद को आबाद व शाद रखे, आमीन। वाखिर दावाना आमद मुबारक पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम उनके रोज़े को देखा सब
مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یا الہی صدقہ رسول یہ سلامی آج رانا ہو قبول یہ سلامی آج رانا ہو قبول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر